اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت۔ مدینہ کی ہجرت کا جب عام حکم ہوا تو مسلمان چھپ چھپا کر ڈرتے ڈرتے مدینہ جاتے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ٹھانی تو آپ نے کچھ سا سامان لیا، کمر میں تلوار لٹکائی اور تیر و کمان لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں اعلان کرتے کہ جن کو اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، جن کو اپنی بیویاں بیوہ کرانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ بھلا کسی کی مجال تھی کہ آپ کے مقابلے میں آتا۔ برائی سے نفرت۔ برائی سے آپ کو سخت نفرت تھی، کسی کی برائی کرتے ہوئے آپ برداشت نہ کر سکتے تھے، گناہ کے کام دیکھ کر آپ بے تاب ہو جاتے تھے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تو عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا تھا۔ فاروق کے معنی ہے نیکی اور بدی کو بالکل الگ الگ کر دینے والا۔ نیکیاں پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا آپ کا پسندیدہ کام تھا۔ خلافت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے رائے سے خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، میں سخت مزاج ہوں، مجھے نرم مزاج بنا دے اور مجھے اپنی پیاری کتاب قرآن شریف کی سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ بڑے ہی نرم مزاج اور رحم دل ہو گئے۔ ہر ایک کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتے، رات بھر گشت لگاتے اور لوگوں کے حالات معلوم کر کے آرام پہنچاتے۔ آپ فرماتے، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ آپ کے زمانے میں ہر طرف امن و امان اور عیش و آرام تھا، امیر غریب سب سکھی تھے۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ اپنا پرایا، امیر غریب چھوٹا بڑا ہر ایک آپ کی نظر میں ایک سے تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے رعب و دبدبا کا یہ حال تھا کہ بڑی بڑی حکومتیں آپ کا نام سن کر کانپتی تھیں۔ بڑے بڑے بہادر سردار آپ کے سامنے بولتے ہوئے تھراتے تھے، کیا مجال کہ کوئی دم مار سکے۔ انتظام۔ خلافت سنبھالتے ہی سلطنت پھیلتی چلی گئی اور تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے ملک اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ شام، عراق، مصر، فارس، خراسان سب جگہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ ملک کا انتظام آپ نے بڑے سلیقے سے کیا۔ ملک کی ترقی کے لیے آپ نے نئی نئی تدبیریں نکالی، عدالتیں قائم کی، فیصلے کے لیے قاضی مقرر کیے، فوج اور پولیس کے زبردست محکمے قائم کیے، قلعہ تعمیر کرا، یتیموں، بیواؤں اور لاوارثوں کی پرورش کا انتظام کیا، جگہ جگہ چھوٹے بڑے مدرسے قائم کیے، استاذوں کی تنخواہیں مقرر کی، کمزور غیر مسلموں تک کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کیے، آب پاشی کے لیے نہریں کھدوائیں اور جگہ جگہ تالاب بنوائے۔ آپ ہی کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت سے قائم ہوئی۔ اسلامی خلیفہ کے لیے امیر المؤمنین کا لقب پسند کیا گیا۔ 5 نئے شہر نہایت خوبصورتی اور سلیقے سے آباد ہوئے، بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل اور جزیرہ۔ بیت المال کا باقاعدہ انتظام ہوا، مختلف راستوں اور شہروں میں آپ نے مسافر خانے بنوائے، کنویں کھدوائے، غرض ایسا بہترین انتظام کیا کہ دنیا جنت کا نمونہ بن گئی۔ آج تک لوگ اس زمانے کو یاد کرتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی۔ آپ کی زندگی انتہائی پاکیزہ تھی۔ آپ ہمیشہ سادہ رہتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہنتے، معمولی کھاتے، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ساتھیوں کے دکھ درد کا خیال رکھتے، رات بھر نمازیں پڑھتے، ہر دم اللہ سے ڈرتے رہتے، کبھی کبھی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اتنا روتے کہ آنکھیں سوج جاتی۔ شہادت۔ مدینہ میں فیروز نامی ایک بدبخت پارسی غلام تھا۔ اس کو آپ سے ایک معمولی شکایت ہو گئی، لیکن وہ ظالم آپ کی گھات میں لگ گیا۔ ایک دن جب آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے
تو بدبخت نے آپ پر 6 وار کیے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا اور خود زخموں کے صدمے سے گر پڑے۔ فیروز بھاگ گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ ہجرت کے بعد 24ویں سال آپ نے انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عثمان اور والد کا نام عفان تھا، عرب کے شریف اور باعزت خاندان سے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو بہت مال اور دولت دے رکھا تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے سب کچھ اسلام کی راہ میں لٹا دیا۔ لقب، آپ کا لقب ذو النورین یعنی دونوں والا ہے، دونور والا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح کرا دیا، لیکن اللہ کا کرنا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مدینہ منورہ جا کر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو بہت صدمہ ہوا، بیوی کی جدائی کا غم تو آپ کو تھا ہی، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رشتے کے ٹوٹ جانے کا سخت افسوس تھا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح کر دیا، اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک، سچے اور پاک و صاف آدمی تھے۔ آپ بہت ہی شرمیلے اور حیادار تھے، بے حیائی کی باتوں کے قریب کبھی نہیں پھٹکتے، نیک لوگوں سے میل جول رکھتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ کی خوب بنتی تھی، انہی کے سمجھانے بجھانے سے اسلام آپ کی سمجھ میں آیا اور آپ سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ ہجرت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں کی، پہلے حبشہ گئے لیکن چند دن بعد واپس آ گئے اور پھر مدینہ منورہ کو ہجرت فرما کر وہیں رہنے لگے۔ مدینہ میں جب اسلامی لڑائیوں کا سلسلہ چھڑا تو آپ سبھی میں شریک ہوئے، صرف بدر کی لڑائی میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہوئے، جس کا آپ کو افسوس رہا۔ خلافت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور ہر طرف نیکی اور بھلائی کا چرچا تھا۔ بیت المال میں بہت ترقی ہوئی اور ان دنوں مسلمان خوب خوش حال تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر، مسلمانوں کی تعداد جب زیادہ ہو گئی اور وہ مسجد نبوی میں سما نہیں سکتے تھے تو آپ نے آس پاس کی زمینیں اور مکان اپنے پیسوں سے خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر کرائی، نہایت شاندار اور پختہ عمارت بنوائی۔ جگہ جگہ آپ نے مسافر خانے بنوائے، مسجدیں بنوائیں، سرکاری دفتر اور سرکاری عمارتیں بنوائی، پل اور سڑکیں بنوائیں۔ خیبر کی طرف سے ہمیشہ سیلاب کا خطرہ رہتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے مضبوط بندھ بنوا دیا۔ قرآن کی اشاعت، سب سے زیادہ خیال آپ کو اسلام پھیلانے کا تھا۔ آپ خود لوگوں کے پاس پہنچتے، انہیں اسلام کی خوبیاں بتاتے، اس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ آپ کے زمانے میں اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے جو عرب نہ تھے۔ ان لوگوں کے درمیان قرآن کریم کو پڑھنے کے طریقوں میں اختلاف ہونے لگا، بعض لوگ اپنے طریقے کو صحیح سمجھتے اور دوسرے کو غلط کہتے۔ جب اس کی اطلاع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ بہت فکر مند ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور قرآن کریم کو لغت قریش پر لکھوا کر پوری اسلامی سلطنت میں بھیج دیا اور لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ اسی نسخے پر اعتماد کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کی کوشش سے امت ایک بڑے اختلاف سے بچ گئی۔
سادہ زندگی۔ ایمان لانے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹھ سے رہتے تھے، مگر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہی آپ نے ہر طرح کا عیش و آرام چھوڑ دیا اور غریبوں کی سی زندگی گزارنے لگے۔ آپ عرب کے سب سے بڑے تاجر تھے، خدا نے سب کچھ دے رکھا تھا، سینکڑوں نوکر چاکر تھے، لیکن ہمیشہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، غریبوں محتاجوں کی ہر طرح امداد کرتے۔ سخاوت اور خیرات سے آپ کو خصوصی دلچسپی تھی۔ ایک دفعہ عرب میں بڑا سخت زبردست قحط پڑا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ انہی دنوں 200 اونٹوں کا غلے سے لدا ہوا آپ کا ایک تجارتی قافلہ باہر سے آیا۔ سوداگر دوڑے ہوئے آئے اور زیادہ سے زیادہ قیمت دینا چاہیے، مگر آپ نے فرمایا میں تو اس کے ہاتھ بیچوں گا جو سب سے زیادہ نفع دینے کا وعدہ فرماتا ہے اور جس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ نے سارا غلہ غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ آپ بڑے ہی حیا دار اور شرمیلے تھے، بند کمرے میں بھی تہبند باندھ کر نہاتے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ شہادت۔ خلافت کے بعد 6 سال تک ملک میں بڑا امن و امان رہا، لیکن اس کے بعد ملک میں ہر طرف بغاوت اور سازشیں پھیلنی شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے نیک دل بزرگ کے دشمن ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے تو ایک اشارے میں باغیوں کا سر کچلوا دیتے، لیکن آپ نے مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہ کیا۔ آخر کار ایک دن بدبخت باغیوں نے گھر کو گھیر لیا اور دیوار پھاند کر گھر میں گھس گئے۔ آپ بیٹھے قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے کہ باغیوں نے آپ پر کئی وار کیے۔ جمعہ کے دن عصر کا وقت تھا۔ آپ یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اب اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، پڑھ رہے تھے کہ خون کے چھینٹے قرآن شریف پر گرے اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ علی نام، ابو تراب کنیت اور حیدر لقب تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور والد کا نام ابو طالب تھا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب ہی نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی اور سخت سے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ابو طالب کی زندگی میں کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہوئے جھجکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی تھیں اور مدینہ کو ہجرت بھی فرمائی تھی، وہیں انتقال ہوا۔ کفن میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی قمیص بھی پہنائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے انتہائی محبت تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ اللہ تعالی نے شروع ہی میں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ ہر تکلیف کے لیے اپنے آپ کو پیش کرا دیتے تھے۔ ہجرت۔ مسلمانوں کو جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا تو سب ہی خاص لوگ چلے گئے۔ صرف پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ملا تو کافروں نے اس رات قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے کافر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہوتے ہوئے بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے، کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر پورا یقین تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ سب کی امانتیں دے کر مدینہ پہنچے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ چادر تان کر لیٹ گئے اور پھر سب کی امانتیں دے کر 2-3 روز میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ نکاح اور لڑائیوں میں شرکت۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نکاح پڑھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کا سلسلہ آگے چلا اور یہی سید یا سعادت کہلائے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اسلامی لڑائیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ان سب میں آپ برابر شریک رہے۔ بدر کے موقع پر جب کافروں میں سے ولید شیبہ مسلمانوں کو لڑکاتے ہوئے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو جہنم رسید کیا۔ قلعہ خیبر کی فتح آپ رضی اللہ عنہ کا مشہور کارنامہ ہے۔ دوسری لڑائیوں میں بھی آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ 9 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے گھر والوں کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ چھوڑا اور فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے علیہ السلام۔ خلافت اور مفلسانہ زندگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین اور انصار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کے لیے اصرار کیا اور 21 ذی الحجہ کو دوشنبہ کے دن مسجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 5 سال تک رہا، لیکن چاروں طرف فتنے اور خانہ جنگیاں تھیں۔ مسلمان غلط فہمیوں کی بنا پر آپس میں لڑتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لڑائیوں کو دبانے کے لیے بڑی زبردست کوشش کی، لیکن یہ آگ نہ دب سکی۔ مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئیں اور اس میں بہت سے مسلمان مارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شروع ہی سے غربت کی زندگی گزاری۔ دنیا کی دولت کی طرف آپ نے کبھی توجہ نہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب مختصر سا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اس میں آپ رضی اللہ عنہ کچھ نہ بڑھا سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ محنت مزدوری کرتے، گھر کے چھوٹے سے چھوٹے کام آپ خود ہی کر لیا کرتے، گھر میں پانی خود ہی بھرتے، سودا سلف خود ہی لاتے، اور آپ کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، گھر کا کام کاج کرتی اور سادہ رہتی اور موٹا جھوٹا پہنتی۔ کبھی کبھی تو کئی وقت کا فاقہ ہوتا تو خود فاقے سے رہتے اور مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔